ڈاکٹر کے نشوا کے ہوش میں آنے کی اطلاع دینے پر وہ فوراً اندر کی جانب بڑھا تھا۔ نشوا اسے دیکھ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ آہا نے اسے سہارا دے کر سیدھا بٹھایا۔ خود وہ اس کے قریبی ایک سر پر بیٹھ گیا۔ اسے سامنے دیکھ جانے کیوں نشوا کی آنکھیں بھرانے لگی۔ آہا نے اس کی بہتی آنکھوں کو دیکھ اس کے آنسو پوروں سے صاف کیے تھے۔ اسے اپنا ہمدرد پاتے وہ دل کا بوجھ ہلکا کرنے لگی۔ آہان، مجھے لگا تھا میں وہیں پڑی پڑی مر جاؤں گی، پر مجھے کوئی بھی بچانے نہیں آئے گا۔ میں نے سب کو کتنی آوازیں دی مگر کوئی نہیں آیا۔ وہاں کتنا اندھیرا تھا۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولتی اس کا دل چیر رہی تھی۔ آہان نے اس کا ایسا بے بس روپ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ خود رونے کی بجائے دوسروں کو رلانے پر یقین رکھتی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، میں آ گیا ہوں نا اپنی جان کے لیے۔ اس کے بچوں جیسے انداز پر اسے چپ کروانے کی غرض سے بولا، نہیں تم نہیں آئے تھے، میں نے تمہیں فون بھی کیا تھا، کیوں نہیں اٹھایا میرا فون؟ وہ آنسو بڑی آنکھوں سے اس سے شکوہ کرتی ہوئی بولی۔ سوری، وہ اس کے شکوے کے جواب میں معذرت کرتا ہوا بولا، جیسے ساری غلطی اسی کی ہو۔ آہان کا بس نہیں چل رہا تھا اس کے معصوم انداز پر اسے خود میں بینچ لے، مگر ایسا کوئی حق نہیں رکھتا تھا، اس لیے خود پر جبر کر کے رہ گیا۔ تم اس زارا کو بالکل بھی اپنی بیوی نہیں بناؤ گے، وہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ وہ آنسو پوچھتی تو حکم بڑے انداز میں بولی۔ زارا کی حرکت کو یاد کر کے اسے غصہ آیا تھا۔ بالکل بھی نہیں بناؤں گا، وہ اس کے مان بڑے انداز پر تحمل سے بولیا۔ ویسے اس کا یہاں کیا ذکر؟ وہ تعجب بڑے انداز میں بولا، اسی کا تو ذکر ہے، اسی نے مجھے لائبریری میں بند کیا تھا، میں نے اسے کتنا منع کیا، کتنا روکا، مگر وہ لائٹ تک بند کر کے چلی گئی۔ اندھیرے میں میرا سانس بند ہو جاتا تو مجھے اندھیرے سے بہت خوف آتا ہے، سانس رکنے لگتا ہے میرا۔ اس نے مجھے کتنی بری طرح دھکا دیا تھا، میرے بازو پر چوٹ بھی لگ گئی۔ اپنے بازو پر لگی چوٹ اسے دکھاتے ہوئے بولی، یہ سب زارا نے کیا ہے؟ وہ غصے بڑے انداز میں بولا۔ نشوا نے زور و شور سے سر ہلایا تھا، میں چھوڑوں گا نہیں اسے، اس کی ہمت کیسے ہو تم نقصان پہنچانے کی؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زارا سامنے ہو اور وہ اس کا گلا دبا دے۔ وہ آہان کا اپنے لیے پوزا سے فروختے کا پرسکون ہو گئی تھی۔ آہان، میرے بابا اور میرے گھر والے مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور ریت بائی بھی یہاں نہیں، بابا کو فون کر دو اپنے گھر والوں کا خیال سے، وہ پریشانی سے بولی۔ آہان نے بنا کچھ کہے اسباب میں سر ہلا کر کبیر صاحب کا نمبر پوچھتے کال ملائی تھی، جو 2-3 بیل کے بعد اٹھا لی گئی تھی۔ آہان نے کال ملاتے فون اس کی طرف بڑھایا تھا، جو وہ خاموشی سے تھام گئی۔ بابا، میں نشوا۔ وہ بامشکل یہ الفاظ ادا کرتی خاموش ہو گئی۔ ایک بار رکے ہوئے آنسو پھر سے بہنے لگے تھے۔ آہان نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے موبائل کا ہسپتال کا پتہ سمجھایا تھا۔ ارد کے جہاں نہ ہونے کی وجہ سے ڈرائیور کی ہی ڈیوٹی تھی نشوا کو یونیورسٹی چھوڑنے اور لانے کی۔ ڈرائیور وقت پر اسے لینے پہنچ چکا تھا۔ وہ 1 گھنٹے تک اس کا انتظار کرتا رہا۔ بار بار گارڈ سے پوچھنے پر بھی اس نے انتظار کا کہا تھا۔ جب اتنا ٹائم گزرنے کے بعد بھی وہ نہ آئی، تب انہیں حقیقتاً پریشانی لاحق ہوئی۔ انہوں نے گھر کے نمبر پر فوراً اطلاع دی تھی۔ کبیر صاحب سنتے ہی یونیورسٹی پہنچے تھے، مگر وہ انہیں کہیں نہ ملے۔ وہ کتنی ہی دیر ادھر ادھر ہوائے ہوتے رہے۔ شاہ ویز بھی ان کے ہمراہ تھے۔ حویلی میں الگ خواتین کا سانس خشک تھا۔ داجان بھی پریشانی سے بار بار دروازے کو نہار رہے تھے۔ میرو نے رو رو الگ گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ شاویز اور کبیر آخرکار تھک ہار کر گھر آئے تھے۔ اب ان کا ارادہ عورت کو اطلاع دینے کا تھا، اپنی سوچوں پر عملی جامہ پہناتے۔ اس سے پہلے کبیر کا فون باز اٹھا۔ انجان نمبر سے آئے اس فون کال کو وہ اٹھا چکے تھے۔ دوسری طرف سے آتی نشوا کی روتی ہوئی آواز پر سب الرٹ ہوئے تھے، مگر وہ کچھ بولنے کی بجائے مسلسل رو رہی تھی۔ پھر اس کے رونے کی آواز بند ہوئی اور کسی لڑکے نے اس کے ہسپتال میں ہونے کی اطلاع دی۔ داجان، کبیر اور شاویز فوراً باہر کی جانب آگے تھے۔ جلد ہی وہ اس کے بتائے ہوئے ہسپتال کے باہر موجود تھے۔ ہسپتال چھوٹا سا تھا، اس لیے انہیں نشوا کو ڈھونڈنے میں زیادہ دقت بالکل بھی پیش نہ آئی۔ جیسے ہی وہ ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوئے، سامنے ہی نشوا ہسپتال کے بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور سامنے صوفے پر موجود اس وجود کو دیکھا سب اپنی جگہ تھمے تھے۔ وہ آہان کے یہاں ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کبیر ہر چیز کو اگنور کر کے اپنی لاڈلی کی جانب آئے تھے۔ انہوں نے فوراً آگے بڑھ کے نشوا کو سینے سے لگایا تھا۔ میرا بچہ، بابا کی جان نکال دی تھی آپ نے میری گڑیا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولے۔ وہ بھی اپنے باپ کی مہربان سائے میں آتے رونے لگی۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ آپ ہسپتال میں کیسے؟ وہ اسے روبرو کرتے ہوئے بولے۔ بابا، میں لائبریری میں بند ہو گئی تو وہاں اتنا اندھیرا تھا، آہان نے مجھے وہاں سے بچایا۔ وہ اپنی حالت کا بتاتی آہان کا احسان بتانا نہیں بولی تھی۔ آہان نے ایک نرم سی نظر اس پر ڈالی تھی۔ داجان بھی آگے بڑھ کر نشوا کا ماتھا چوما تھا۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں
لگ رہی تھی کہ بات کا آغاز کہاں سے کرے، جبکہ کبیر صاحب کی شفقت سے بھرپور آواز گونجی۔ شکریہ آہان، میری گڑیا کو بچانے کے لیے میں تمہارا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ میری گڑیا میں ہی تو میری جان بستی ہے۔ وہ نشوا کو اپنے گھیرے میں لیے آہان کو دیکھتے ہوئے بولے، یہ تو میرا فرض تھا، نشوا جتنی آپ کی زندگی میں اہم ہے اس سے کئی زیادہ وہ میری زندگی میں اہمیت رکھتی ہے۔ وہ نرم نظروں سے اس کا من موہنا چہرہ دیکھا بولا، گھر والوں کی موجودگی میں اس کی یہ بے باکی نشوا کا چہرہ گلنار کر گئی۔ وہ کبیر صاحب کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اس کا اٹل سنجیدگی سے بھرپور انداز آپ نے ملاحظہ کیا تھا، اس کے لہجے میں نشوا کے لیے محبت تو وہ باخوبی نوٹ کر چکے تھے۔ چلتا ہوں نشوا، ماما میرا ویٹ کر رہی ہوں گی، یونی میں ملتے ہیں۔ وہ باقی صاحب کو اگنور کرتا داجان کے قریب سے ہوتا ہوا باہر نکل گیا۔ آہان نے حسرت بڑی نگاہ سے اس کی پشت کو داجان نے حسرت بڑی نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ جب وہ بچپن میں اس سے ملنے جاتے تھے تو وہ بڑے بھرپور طریقے سے اسے ملتا تھا، مگر جب وہ شہیر صاحب سے خفا ہوا تھا اس کے بعد وہ سب سے ہی خفا ہو گیا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی حجاب سیٹ کر دی جب عرید نے جلدی کی ٹاٹا لگائی ہوئی تھی، مگر جانے کہ اس کا دل گھبرا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ نہ خود ہی کہیں جانا چاہتی اور نہ ہی عرید کو جانے دینا چاہتی تھی، مگر وہ یہ سب کہہ کر عرید کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ گہرا سانس بھر کر کمرے سے باہر کی طرف بڑھی جہاں عرید لاؤنج میں بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ عرید بلیک ٹی شرٹ کے ساتھ بلیک ہی جینز پہنے کافی ہینڈسم لگ رہا تھا، دلی آنکھوں میں اس کے لیے ہبکی تھی، ہوفی تھی، اتنی دیر لگا دیتی ہو، حد کرتی ہو لڑکی۔ اسے لاؤنج میں آتا دیکھا بولا، جانے کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے عرید؟ وہ اپنا دل میں آیا خدشہ زبان بار لے آئی تھی، باہر نکلو گی تو ہی فریش فیل کرو گی، خود کو ایسے قید کرو گی تو دل ہی گھبرائے گا۔ وہ اسے ڈپٹنے والے انداز میں بولا، ازوا اس کو سمجھا ہی نہ پائی وہ کیا کہنا چاہتی ہے، وہ بس اسے دیکھا رہ گئی۔ چلیے، وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، جسے بغیر دردو کے وہ تھام چکی تھی، وہ اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ باز حرم بھاگتا ہوا باز کے کمرے میں آیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے حرم؟ کیوں جاہلوں کی طرح کان کھا رہے ہو؟ اگر کوئی بری خبر لائی ہو تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ باز اس کے حواس پہاتا چہرے کو دیکھا بولا، باز کی بات پر اس کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگی۔ بکو کیا بتانے آئے تھے؟ وہ ماتھے پر بل لاتے ہوئے بولا، باز کل رات ہمارے 2 اڈوں پر پولیس چھاپا مار چکی ہے، اور تو اور ہمارے سارے ہتھیار پکڑے جا چکے ہیں، اور ہمارے بہت سے بندے بھی ان کے قبضے میں ہیں۔ حرم ڈرتے ڈرتے اسے اطلاع دیتا ہوا بولا، باز کا کیا بھروسہ، غصے میں آ کر وہ سچ میں اس کی جان نہ لے لیتا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ چھاپا مارا ہے، مجھے اطلاع تم آج دے رہے ہو؟ سارے کے سارے نکمے بڑے پڑے ہیں، تم میں سے کوئی بھی کسی کام کا نہیں، چوڑیاں پہن لو سارے کے سارے۔ بیوقوف، وہ اسے گردن سے دبوچ کر ڈالا۔ حرم کا چہرہ گردن پر پڑتے دباؤ کی وجہ سے سرخ ہونے لگا تھا۔ اس کا سرخ چہرہ دیکھا باز نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا، وہ کھانستا ہوا نیچے جھکتا گیا۔ ایک ایک نام مرد کو چن چن کے جہنم واصل نہ کیا تو کہنا۔ وہ غصے کی شدت سے منہ سے جاگ اڑاتا ہوا بولا۔ حرم نے خوف زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا جو اپنے نقصان پر یوں ہی آپے سے باہر ہو جاتا تھا۔ کس کی ہمت ہوئی میرے آدمیوں پر ہاتھ ڈالنے کی؟ کون ہے جس میں اتنی ہمت آ چکی ہے جو یوں تن کا میرے سامنے کھڑا ہے؟ اس انسان کو زمین میں نہ گاڑ دیا تو کہنا۔ اس کے غصے کو دیکھا حرم بھی گھبرا گیا تھا۔ اسے پتہ تھا جب وہ اس انسان کا نام بتائے گا تو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ باز وہ ایس پی عرید افندی، اسی لڑکی کا شوہر۔ اس کی ادھوری بات کا مطلب بھی وہ سمجھ چکا تھا۔ اس کی حیرانی کی انتہا نہ رہی جب باز پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ بہت خوب ایس پی، اب تو میرے مقابل آئے گا، پہلے شاید تجھے بخش دیتا مگر اب تیری موت اٹل ہے۔ وہ ہنستے ہوئے یکدم ہی سنجیدہ ہوا، آنکھیں غصے کے مارے سرخ ہو رہی تھی۔ باز، میری معلومات کے مطابق وہ کالی کے ساتھ ساتھ ہماری گینگ کو پکڑنے آیا ہے۔ ڈرتے ڈرتے ایک اور معلومات فراہم کی، اس انسان کو آج کے آج ہی اوپر پہنچا دو، زیادہ ہوشیار سمجھتا ہے خود کو، میرے سے پنگا لے گا، اسے مار کر اس کی بیوی کو اٹھا لاؤ، کسی کو نہیں بخشوں گا۔ وہ حتمی فیصلہ کرتا کچھ پرسکون تھا جو حکم باز وہ تابعدار سے سر جھکاتا ہوا بولا، اور وہ کالی بے غیرت کہاں رہ گیا؟ میرا پیغام اس تک نہیں پہنچایا تھا؟ وہ کالی کو سوچتا غصے سے ڈرا۔ باز صاحب کا پیغام پہنچا دیا تھا، وہ پہنچنے والا ہے۔ حرم اسے کالی کے بارے میں اطلاع دیتا، اب اس کے اگلے حکم کا منتظر تھا۔ جیسے ہی وہ پہنچے اسے فوراً میرے پاس بھیجو، تم سب کی لاپرواہیوں سے ہی وہ ایس پی میرے سر پہنچا ہے۔ اسے ہاتھ کے اشارے سے جانے کا حکم دیتا ہوا بولا۔ شیری بیگم حتمی فیصلہ کرتے شہید صاحب سے ملنے حویلی پہنچ گئی تھی۔ آج کتنے سالوں بعد وہ اس حویلی کے سامنے موجود تھی۔
شادی سے پہلے وہ اکثر یہاں آتی تھی، مگر وقت نے ایسی کایا پلٹی تھی کہ اس نے خود کا ہی جہاں آنا خود ہی ممنوع کر دیا تھا۔ انہیں آنکھوں میں موتی کو پیچھے دھکیلا تھا، قدم اندر کی جانب بڑھائے تو اس نے لاؤنج میں قدم رکھ کر نظریں چاروں اور گھمائی تھی۔ پورا لاؤنج خالی پڑا تھا۔ اس نے حسرت سے حویلی کی در و دیوار کو دیکھا تھا، وہ چلتی ہوئی لاؤنج کے وسط میں آ گئی تھی۔ سیڑھیاں اترتی میرو کی نظر ان پر پڑی، وہ بھاگتی ہوئی ان تک پہنچی۔ شیری حالا آپ یہاں، آپ کو یہاں دیکھا کتنی خوشی ہوئی ہے، میں بتا نہیں سکتی۔ وہ ان کے گلے میں بازو ڈالتے ان کے سینے سے لگتی ہوئی بولی، کیسی ہے میری گڑیا؟ ان کی پیٹھ تھپکتی ہوئی بولی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ لاڈ سے ان کا ہاتھ تھامتی ہوئی بولی۔ میرو کو ان سے مل کر جو انسیت سی محسوس ہوتی تھی وہ لفظوں میں ان کو ہرگز بیان نہیں کر سکتی تھی۔ کہاں ہیں باقی سب؟ وہ حالی لاؤنج کو دیکھا بولی، آپ بڑے پاپا سے ملنے آئی ہیں؟ وہ شرارتی نظریں اس پر ٹکاتے ہوئے بولی۔ انہوں نے اس کے شرارتی انداز پر اس کے گال پر چپل لگا کر اسباب میں سر ہلایا۔ میرو ان کا ہاتھ تھامے شہر کے کمرے تک لے گئی۔ یہ رہی آپ کی منزل، آپ بڑے پاپا سے ملیے، میں تب تک ماما کو بتا کر آتی ہوں کہ آپ آئی ہیں۔ انہیں شہر کے کمرے کے باہر چھوڑتی ہوئی نیچے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ شیری نے ہلکی سی دستک دے کر دروازہ دھکیلا تھا جو کھلتا چلا گیا۔ شہر بستر پر نیم دراز جانے کون سی سوچوں میں گم تھے۔ ٹینشن لینے کی وجہ سے ان کا بی پی خطرناک حد تک شوٹ کر گیا تھا، مگر اب ان کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی۔ کھڑکی کی آواز پر انہوں نے دروازے کی جانب دیکھا، شیری کو وہاں دیکھا انہیں اپنی آنکھوں پر یقین آیا۔ شیری ان کے لب بے آواز پھڑپڑائے تھے۔ شیری چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ان کے نزدیک آگے شہر آپ اٹھ کر بیٹھ گئے تھے۔ شیری، مجھے یقین نہیں آ رہا تم یہاں۔ اس کا ہاتھ تھامتے انہیں اپنے نزدیک بٹھا چکے تھے۔ بہت شکریہ میرے کہے بغیر یہاں آنے کا، ان کا ہاتھ تھامتے ہونٹوں سے لگا گئے۔ شیری خاموش بیٹھی تھی، بولی کچھ نہیں تھی، آج جیسے وہ بولنا چاہتی ہی نہیں تھی، بس انہیں سننا چاہتی تھی۔ شیری، تم بہت اچھی ہو، میں تمہارے قابل نہیں تھا، کاش ہمارے درمیان وہ وقت نہ آیا ہوتا تو سب کتنا اچھا ہوتا۔ اس کے ہاتھ پر سر ٹکائے تھے۔ شیری خاموش نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کے پاس شہر کو تسلی کے لیے دو بول بھی نہ تھے۔ شیری پلیز کار لوٹ آؤ، میں بہت تھک گیا ہوں، زندگی کے چند باقی ہے، انہیں تمہارے اور احان کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ امید بڑی نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ وہ ان کی بات پر تڑپی تھی۔ شہر پلیز اس معاملے میں مجھے بے بس مت کریے، اس بات کا فیصلہ احان کے ہاتھ چھوڑا ہوا ہے۔ مجھے پتہ ہے اگر میں یہاں آنا چاہوں تو مجھے کبھی نہیں روکے گا، مگر میں اپنے بچے کو اتنا مان دینا چاہتی ہوں کہ اس کی ماں اس سے بہت محبت کرتی ہے۔ وہ بے بسی سے ان کی طرف دیکھ کر رہ گئے، دونوں جیسے اپنی جگہ بے بس تھے۔ ایک دفعہ پیار سے احان کو ڈیل کر کے دیکھیے، یقین مانیے وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ بس وہ آپ سے ناراض ہے، ایک بار زبردستی اسے گلے سے لگا کر تو دیکھیے، کبھی آپ کو نہیں جھٹکے گا، بلکہ وہ تو خود آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ وہ ان کا اداس چہرہ دیکھتے ہوئے بولی، ہاں میں منا لوں گا احان کو۔ ان کے یقین پر ہاں کی مہر لگاتے ہوئے بولے۔ شاید زندگی میں ان کے امتحان ختم ہو گئے تھے، یہ تو اب آنے والا وقت بتانے والا تھا کہ واقعی ہی ان کے امتحان ختم ہو چکے تھے۔ یزدان پچھلے 4 دنوں سے شہر سے باہر تھا، سب کا بھروسہ پھر سے جیت کر ویڈو کو سب کے مادگی کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ داجان نے بھی اسے خوشی کا سندیسہ سنا دیا تھا، اس کے واپس آتے ہی سب گھر والوں کے سامنے اپنا فیصلہ رکھنے والے تھے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے میرو کا نمبر ڈال کر کے بلوٹوتھ کان میں لگا کر موبائل ساتھ والی سیٹ پر پھینکا تھا۔ وہ احتیاط سے کار ڈرائیو کرتا اب میرو کے کال اٹھانے کا منتظر تھا۔ دوسری طرف سے کال اٹھاتے ہی وہ شروع ہو چکی تھی، یزدان کدھر ہے؟ ابھی تک واپس کیوں نہیں؟ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ میرو کی شکوا کرتی آواز پر وہ دھیرے سے مسکرایا تھا۔ لڑکی بریک پر پاؤں رکھو، نہ سلام نہ دعا، فوراً ہی گولہ باری شروع کر دی۔ وہ مسکراہٹ دبانے کی خاطر ہونٹوں کا کونا دانتوں تلے دبا گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اب آپ مجھے بولنے سے بھی ٹوکیں گے؟ پہلے ہی آپ کی وجہ سے میرا بازو جل گیا۔ ایک بار پھر سے شکوا کرتی آواز گونجی، بازو کیسے جل گیا؟ وہ بھی میری وجہ سے کیسے؟ میں معصوم تو 2 دنوں سے گھر ہی نہیں آیا۔ وہ اس کے ہاتھ جلنے پر واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ جہاں آپ کی حمایتی موجود ہے، ماما کا کہنا ہے کہ وہ مجھے رخصتی سے پہلے ایک اچھی گارداری والی لڑکی بنانا چاہتی ہیں۔ ہاتھ جلنے کے باوجود انہوں نے مجھ سے کھانا بنوایا ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ چھوٹی موٹی چوٹیں تو لگتی رہتی ہیں۔ وہ منہ سوٹی ہوئی بولی، اچھا جانم، بندہ ناچیز معذرت ہاں، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ مجھے مزید دیر ہو جائے گی، شاید 1 ہفتہ مزید لگ جائے۔
وہ مسکراہٹ دباتا ہوا بولا۔ وہ بھی گھر کے راستے پر ہی گامزن تھا، مگر جانے کی اسے تنگ کر کے مزہ آتا تھا۔ یزدان، یہ کیا بات ہوئی؟ رہی اب وہاں ہیں، میں اب آپ سے ناراض ہو چکی ہوں، میری طرف سے مہینے بعد آئیے۔ وہ ناراضگی سے بولتی فون کاٹ چکے تھے۔ عرید اور ازوا بہت اچھا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کے بعد، ایک ریسٹورینٹ سے کھانا کھانے کے بعد اب واپس گھر کو جا رہے تھے۔ شام کے سائے پھیلنے لگے تھے، ہوا میں ہلکی بڑھ گئی تھی۔ عرید، آج میں نے بہت انجوائے کیا، بہت مزہ آیا۔ وہ عرید کے کندھے پر سر ٹکاتے ہوئے بولی، تم فضول میں گھبرا رہی تھی، دیکھو کچھ بھی برا نہیں ہوا۔ اس کو سمجھانے والے انداز میں بولا۔ وہ باہر آ کر کافی فریش ہو چکی تھی، اس کا ڈر بھی کچھ حد تک کم ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ناک کی سیدھ میں ہاتھ تھامے چلتے جا رہے تھے، اس بات سے بے خبر کوئی ان کی خوشیوں کو نظر لگانے والا ہے۔ ان سے کچھ دوری پر بعض کے آدمی عرید کو ختم کرنے کے ارادے سے موجود تھے، اور ان کا دوسرا ٹارگٹ ازوا کو بعض کے پاس لے کر جانا تھا۔ وہ عرید کا نشانہ نہیں لے پا رہے تھے، کیونکہ وہ لوگ مسلسل حرکت کر رہے تھے۔ عرید، آپ دنیا کے سب سے بیسٹ ہسبینڈ ہیں، وہ شرارتی انداز میں اس کا گال کھینچ کر بولی۔ عرید نے مصنوعی گوڑی سے اس کی طرف دیکھا۔ مگر تم بالکل بھی اچھی بیوی نہیں ہو، مجال ہے جو کبھی شوہر کی محبت کی قدر کر لو۔ وہ اس سے روبرو کرتا اس کے پیشانے سے پیشانے ٹکا گیا۔ سنسان تھے اس راستے پر، وہ گہرے شام کے وقت ایک دوسرے میں سڑک کے بیچوں بیچ کھڑے تھے۔ میں بہت اچھی بیوی ہوں، آپ کے جذبات کی بھی قدر کرتی ہوں۔ وہ اس سے ایک قدم دور ہوتی ناک چڑھا کر بولی۔ پہلی لڑکی دیکھیے جو زبردستی اپنی خوبیاں گنوانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کا ہاتھ تھامتا اس کا قائم کردہ فاصلہ پھر سے مٹا چکا تھا۔ یہ آپ بار بار دور جانے کے بہانے کیوں ڈھونڈتی ہیں؟ آپ کا راستہ بھی میں ہوں اور آپ کی منزل بھی۔ اس کی پیشانی پر ہونٹ ٹکاتا ہوا بولا۔ وہ مزید کچھ کہتی جب ایک گولی فضا میں سفر کرتی ان تک پہنچی تھی۔ عرید ازوا کی چیخ سنسان راستے پر گونجی، پھر کچھ لمحوں کے لیے گہرا سناٹا چھا گیا۔ عرید کے جسم سے بہتا خون دیکھا وہ تڑپ اٹھی۔ بر وقت عرید کی پوزیشن بدل لینے پر، نشانہ ہتا ہونے پر، گولی سینے کی بجائے بازو میں پیوست ہوتی چلی گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے عرید نے جیکٹ اتار کر ہاتھ میں پکڑی تھی۔ ہاف بازو ٹی شرٹ ہونے کی وجہ سے بازو پر بہتا خون صاف نظر آ رہا تھا، اس کے بازو خون سے بھر چکا تھا۔ عرید نے درد کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے سختی سے اپنے لب بھینچے تھے۔ وہ فوراً چکنا ہوتا ازوا کو اپنی پشت پر کر گیا۔ اس کا روح اس طرف تھا جس طرف سے گولی چلی تھی۔ وہ لوگ بھی الرٹ ہو چکے تھے۔ عرید نے اپنے پینٹ کے بیک سائڈ پر چھپائی گن باہر نکالی تھی۔ ان آدمیوں کا نشانہ لیتے گولی چلا چکا تھا۔ پہلی گولی اس آدمی کے ماتھے پر پیوست ہوئی جس نے اس پر حملہ کیا تھا۔ باقی آدمی اس کے اتنے اچھے نشانے پر حواس پاتا ہوتے اپنی جان بچانے کی غرض سے بھاگ نکلے۔ ان کے بھاگ جانے پر عرید فوراً اس آدمی کی طرف بڑھا جو زمین پر ڈیر پڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کی جیب کی تلاشی لی، مگر کچھ ہاتھ فائدہ نہ ہوا۔ اس نے موبائل نکال کر عاصم اور اپنے بندو کو اطلاع دیتے فوراً یہاں آنے کا کہا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ ہونا ہو یہ ضرور کالی اور اس کے گینگ کا کام ہوگا۔ انہیں اپنے نقصان کی اطلاع مل چکی ہوگی، اس لیے وہ اسے مارنے کے ارادے سے آئے تھے۔ عاصم کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتا خود وہ ہسپتال کی جانب جانا چاہ رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ اس کی کنڈیشن کو دیکھتے اس کا ایک ساتھی اسے ہسپتال داخل کروایا تھا۔ ازوا نے رو کر الگ اسے پریشانی میں مبتلا کر رکھا تھا۔ وہ اس حالت میں نہیں تھا کہ اسے تسلی دے سکتا۔ ڈاکٹر نے عرید کے زخم پر بینڈیج کر دی تھی۔ اب وہ نشہ اور ادویات کے باعث بے ہوش پڑا تھا۔ ازوا اس کے قریب بغیر پلکے جھپکے بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو ایک منٹ کے لیے بے ہوش نہ ہوئے تھے۔ جانے ہی کتنی دیر ایسے ہی گزری جب عرید نے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا، اپنے بائیں طرف بیٹھے وجود کو دیکھا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ ازوا اس کے ہوش میں آنے پر بے سے اس کے قریب آئی۔ عرید، آپ ٹھیک ہیں؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ وہ ہذیانی سے انداز میں ایک گال اس کے ہاتھ پار ٹکاتی روتے ہوئے بولی۔ ازوا، میری جان میں ٹھیک ہوں، ریلیکس ہو۔ اس کی کیفیت سمجھتا نرمی بڑے انداز میں بولا۔ عرید، میں کہہ رہی تھی نا، میرا دل گھبرا رہا ہے، آپ نے میری بات نہیں مانی۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا، گولی کہیں اور لگ جاتی تو؟ ازوا کا دل یہ سوچ کر ہی کانپ اٹھتا، اگر اسے کچھ ہو جاتا، یہ سوچ ہی سہانے روح تھی۔ ازوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، یا رونا بند کرو۔ اس کے بہتے آنسو پر جلن جلاتا ہوا بولا۔ عرید نے گہرا سانس لیتے اپنے بازو اس کے لیے پھیلایا تھا۔ بنا وقت ضائع کے ازوا اس کے کھلے بازو میں سمائی تھی۔ اب اس کے سینے پر سر ٹکائے بیٹھی اس کی شرٹ بھگو رہی تھی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں عرید، آپ کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ اب کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ کی سانسوں کی ڈور کے ساتھ میری سانسیں بندھی ہے۔ اس کے اظہار محبت پر عرید کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔
ارید نے محبت سے اس کے بالوں پر ہونٹ ٹکائے تھے، نرمی سے اس کی پیٹھ کو سہلایا تھا۔ اس نے ارید کے سینے سے سار نکال کر اس کا چہرہ دیکھا، جہاں تکلیف کے تاثرات ہونے کے باوجود وہ اس کے لیے مسکرا رہا تھا۔ ارید، میں بہت خوش نصیب ہوں، اللہ نے میری آزمائشوں کے بعد مجھے اتنے پیارے انعام سے نوازا۔ میری ساری تکلیفوں کا ازالہ ہو کہ میں آپ کو کسی بھی حال نہیں کھونا چاہتی۔ زندگی میں ایک ہی تو چیز ملی ہے مجھے۔ وہ ذرا سا اوپر اٹھی اس کے گال پر ہونٹ ٹکاتے ہوئے اس کی پیش قدمی پر ارید نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ہمیشہ میرے لیے یوں ہی موجود رہیے گا کیونکہ مجھے ہمیشہ آپ کی ضرورت ہے۔ ازوا افندی ارید افندی کے بغیر نامکمل ہے۔ وہ اپنا ماتھا اس کی تھوڑی پر ٹکا گی۔ اور کیسے پاگل کرے گی مجھے، میں تو پتہ نہیں کب سے آپ کا اسیر ہو چکا ہوں۔ اس دن میں آپ کی طلب کم ہونے کی بجائے رفتہ رفتہ بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ اس کا چہرہ تھوڑی سے اوپر اٹھاتا ہوا بولا۔ ازوا نے بلکہ اٹھا کر اسے دیکھا، وہ محبت بڑی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ازوا کی بلکہ خود بہت جھکتی چلی گئی۔ رونے کے باعث اس کا گلابی ہوتا چہرہ ارید کو بے تحاشا حسین لگ رہا تھا۔ وہ لڑکی ابصرہ تھی جسے اپنا پابند کر گئی تھی۔ آپ کا اظہار محبت اتنا خوبصورت تھا، مگر آپ کا جگہ کا انتخاب انتہائی غلط تھا۔ وہ افسوس بڑی نظروں سے بولا۔ ازوا نے گھبراتے ہوئے انگلیاں مروڑی۔ ارید مسلسل اپنی خمار بڑی نظروں سے اسے پزل کر رہا تھا۔ ارید، ہم ہسپتال میں ہیں، کچھ تو لحاظ کریے۔ اسے شرم دلاتے ہوئے بولی۔ نہ میری جان، میرا ماننا ہے جب موقع ملے فائدہ اٹھا لو۔ وہ مسکراہٹ دباتا اسے سوچنے کا موقع دیے بنا اس کے بائیں گال پر ہونٹ ٹکا گیا۔ بائیں بازو تو پٹی میں جگڑا تھا، دائیں بازو اس کے گرد مضبوطی سے حمال تھا۔ ازوا خود کو اس کے پکڑ سے آزاد نہ کروا پا۔ وہ گال سے ہوتا اب اس کی تھوڑی پر ہونٹ ٹکا چکا تھا۔ گردن پر بالکل سامنے چمکتے اس دل پر نرمی سے اپنی انگلی پھیری تھی، پھر جھکتا ہوا اس دل کو اپنی شدت سے مہکا گیا۔ ازوا نے اس کے کندھے پر دباؤ بڑھاتے اسے جگہ کا احساس دلانا چاہا۔ جب وہ اس کے ہاتھوں کو قبضے میں لیتا مزید منمانیوں پر اتر آیا۔ یہ کیا ہو گیا مجھ سے، اب میں کیا کروں؟ وہ مسلسل کمرے میں ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی، ساتھ ساتھ بڑبڑانا بھی جاری تھا۔ مجھے فوراً زید کو اس بات سے آگاہ کرنا ہوگا۔ وہ بیگ سے موبائل نکالتی زید نامی شخص کو ملا رہی تھی، جو بار بار کوشش پر بھی دوسری طرف سے اٹھایا نہیں رہا تھا۔ وہ اور وردہ یزدان کی طرف سے نا امید ہوتی زید نامی بندے کی طرف مائل ہو چکی تھی۔ زید اس کی دوست کا کزن تھا جس کا دعویٰ تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ نہ تو اس لڑکی کو اچھے سے جانتی تھی، نہ اس کے کزن کو۔ ان سے ملے اسے محض چند ماہ ہوئے تھے۔ وردہ پوری طرح اس کی محبت کے جھوٹے بہکاوے میں آ چکی تھی۔ زید ایک مڈل کلاس سوسائٹی سے تعلق رکھتا ایک بگڑا ہوا لڑکا تھا، جسے وردہ سے کوئی بھی ہمدردی نہ تھی۔ وہ وردہ کے ذریعے ایک جھٹکے میں امیر ہونا چاہتا تھا۔ اس نے وردہ کے سامنے اپنا ایسا امیج بنایا تھا جیسے کہ وہ بہت امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہو۔ وردہ کو بھی یہی لگتا تھا کہ وہ کسی رئیس سے زیادہ کی اولاد ہے۔ وردہ کا حیثیت اور مرتبہ اسے کئی درجے بہتر تھا، بس اسی لیے زید اس کے پیچھے پیچھے ہوار ہو رہا تھا۔ اور وہ افندی خاندان کو، خاص طور پر یزدان کو، یہ جتانا چاہتے تھی کہ وہ اسے سے کئی گنا بہتر ڈیزرو کرتی ہے۔ مگر اپنی بچھائی اس بساط پر وہ خود ہی اوندے منہ گری تھی۔ محبت اور ہوس کا فرق بلائے وہ ہر حد پار کر گئی تھی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے، مگر اب کیا فائدہ جب اپنا سب کچھ لٹا چکی تھی۔ وہ اپنی خواہشات پوری کرنے کی خاطر حرام ذریعے سے ایک وجود دنیا میں لانے والی تھی۔ یہ زید میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ اگر اس نے مجھے دھوکہ دینے کا سوچا میں جان سے مار دوں گی اسے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھنساتی ہذیانی انداز میں چلائی۔ وہ جلد از جلد اپنی حالت کے بارے میں اسے آگاہ کہ اس کی طرف سے رشتہ لانے کی پیش خرچ کرنے والی تھی۔ اس نے یہ تو سوچا ہی نہ تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا، مگر جلد سے جلد اس عذاب سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ اس فساد کے جڑ کو ہی ختم کر دوں گی۔ وہ حتمی فیصلہ کرتی اٹھی تھی۔ حماد صاحب پیسے کی لالچ میں اس قدر آگے نکل چکے تھے، انہیں احساس ہی نہ تھا کہ ان کی بیٹی بھی ان کے نقش و قدم پر چلتے گناہوں کی دلدل میں گرتی چلی جا رہی تھی۔ جیسا رویہ حماد صاحب کا اپنی بیوی کے ساتھ تھا، اسے دیکھ وہ وردہ بھی اپنی ماں کو کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ وہ بیچاری ان کو سمجھا کر تھک چکی تھی، مگر کوئی ہاتھ فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سالم اور مہا ابھی کچھ دیر قبل ہی سالم کے شہر والے فلیٹ میں پہنچے تھے، جو پچھلی 1.5 ماہ سے بند تھا۔ ہر طرف چھائی دھول مٹی کو دونوں نے کوفہ سے دیکھا۔ سب انہیں آنے تو نہیں دینا چاہتے تھے، مگر سالم کا کہنا تھا بے شک اس کی پڑھائی مکمل ہونے والی ہے، مگر مہا کا ابھی یہ پہلا سال تھا۔ وہ بغیر کہے اس کی بات سمجھ چکا تھا، اور اس کا خود کا بھی شہر میں اپنا بزنس کرنے کا پلان تھا۔
سارا مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ ارد گرد جمی گرد کو اگنور کرتی ہوئی اسے دیکھ کر بولی، کھانا تو میں آرڈر کر دوں گا مگر فلیٹ کی صفائی ہمیں ہی کرنی ہوگی۔ اس کی منہ بسورتی شکل کو اگنور کرتا ہوا بولا، پھر تقریباً 1-1.5 گھنٹہ لگا کر انہوں نے پورے فلیٹ کو چمکایا تھا۔ اس کے بعد کھانا کھاتے وہ دونوں روم میں آ گئے تھے۔ دونوں ہاتھ سے تھک چکے تھے۔ میری اسٹڈی اچھی ہاتھ سے اگنور ہو چکی ہے، اگر میں فیل ہو گئی تو، وہ روتی شکل بناتے ہوئے بولی۔ اسے تو یہی لگا تھا کہ حشام شادی کے بعد اسے کہاں پڑھنے دے گا، مگر اس سے کیا خبر تھی کہ اس کی شادی سالم سے ہو جائے گی۔ فکر نہ کرو، مجھے نالائق بیوی بھی منظور ہے۔ وہ مسکراہٹ دباتا ہوا اسے دیکھا بولا، کیا مطلب ہے نالائق نہیں ہوں میں؟ وہ تو بس مہینے سے اوپر گزر گیا، کوئی کلاس نہیں لی۔ وہ کمر پہ ہاتھ ٹکاتے لڑکا اردو کی طرح بولی۔ سالم نے اس کا ہاتھ کھایا تو اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ دور سے آواز نہیں آ رہی تھی، ذرا پاس آ کر بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ اسے بیڈ پر لٹایا اس کے ارد گرد اپنے گرد ہاتھ رکھتا شرارتی انداز میں بولا، میں تو آپ کو کتنا شریف سمجھتی تھی مگر آپ تو بے شرم نکلے۔ شادی سے پہلے آپ کتنے معصوم سے لگتے تھے مگر اب اندازہ ہو رہا ہے آپ انتہا سے زیادہ بے شرم ہیں۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی اسے پیچھے دھکیلتی ہوئی بولی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہو بیوقوف لڑکی، اسے بے شرمی نہیں، اسے رومانس کہتے ہیں۔ اس کے ماتھے پر اپنے پیار کی مہر ثبت کرتا ہوا بولا، ویسے کیا کہہ رہی تھی تم؟ پڑھائی کا خاصا نقصان ہو گیا؟ چلو ایک ڈیل کرتے ہیں، میں تمہیں پڑھا دوں گا، لیکن وہ لیکن پر آ کر ٹھہر گیا۔ ماہا نے خوش ہوتے اسے دیکھا مگر اس کی لیکن پر وہ جنجلا گئی۔ کیا لیکن کچھ نہیں، آپ کو پڑھانا ہی ہوگا اور ہم دونوں الگ تھوڑی، آپ پر میرا آپ سے زیادہ حق ہے، تو بس طے ہوا۔ میری پڑھائی آپ کے ذمہ، وہ جیسے فیصلہ کرنے والے انداز میں بولی۔ سالم اس کے انداز پر اشش کر اٹھا، بالکل صحیح کہا، ہم الگ تھوڑی ہیں، میں پورے کا پورا تمہارا اور تم پوری کی پوری میری، وہ خمار آلودہ آواز میں کہتا اس کی تھوڑی کو اپنے لمس سے مہکا گیا۔ ماہا نے اس کا حقہ بقا انداز دیکھ اپنے لفظوں کی سنگینی کا اچھے سے اندازہ لگایا۔ وہ جوش میں کچھ زیادہ ہی بول گئی۔ سالم، میرا مطلب میں کچھ کہنا چاہتے تھے مگر دوسری جانب سے سالم نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ اسے خاموش کروا دیا۔ یا تم مجھے پاگل کر رہی ہو، میں دیوانہ ہو رہا ہوں تمہاری ہر ایک ادا کا۔ وہ بولتا اور جھکتا اس کے نگوش کو اپنے لمس سے مہکانے لگا۔ ماہا نے پاگل ہوتی دھڑکنوں کا شور بخوبی سنا تھا۔ تمہارے پور پر صرف اور صرف میرا حق ہے، وہ شدت بڑے انداز میں بولا۔ ماہا کو اس کا انداز دیکھ کر حیرانی بالکل نہیں ہوئی تھی۔ ہر معاملے میں ٹھنڈا رہنے والا انسان اس کے معاملے میں شدت پسند تھا۔ وہ دن میں کئی دفعہ اپنے لفظوں سے، اپنے عمل سے اسے یہ احساس دلاتا تھا وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ اس کی شادی سے پہلے والی باتیں الفاظی ہرگز نہیں تھی، وہ اپنے حرف پر پورا ہوتا تھا۔ کچھ لوگ واقعی ہی محبتوں کے معاملے میں خوش نصیب ہوتے ہیں اور ماہا سالم لاشاری انہی خوش نصیبوں میں سے تھی۔ وہ کمرے میں مکمل اندھیرا کیے کھڑکی کے نزدیک کھڑا تھا، جو کالی کمرے میں آتا اسے سلام کرتا اب اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ وہ جو اب تک کسی سوچ میں گم تھا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بہت خوب کالی، اچھا صلہ دے رہی ہو میری رحم دلی پر۔ اگر تم آج اس مقام پر پہنچے ہو تو اس سب کی وجہ میں ہوں۔ یہ مت بھولو کہ اگر میں تمہیں عرش پر بٹھا سکتا ہوں تو زمین پر دوبارہ پٹک بھی سکتا ہوں۔ تم میری دریا دلی کو میری کمزوری نہ سمجھو، ایک پل میں سانسیں چھین لوں گا، تم سمجھ بھی نہ پاؤ گا کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ اس کی طرف موٹا وارننگ دیتا ہوا بولا، سوری باس، وہ کسی کام میں پھنس گیا تھا۔ وہ خوب زیادہ نظروں سے اسے دیکھا بولا، جانتا ہوں تمہارے کاموں کو، تم کیا سمجھتے ہو تمہاری حرکتوں سے آگاہ نہیں ہو؟ مجھے تمہاری حرکتوں سے کوئی سروکار نہیں مگر اپنے نقصان کے بڑے، اگر مجھے تمہارے حلق میں ہاتھ ڈال کر بھی پوری کرنی پڑی تو ضرور کروں گا۔ وہ اس کی ضروری کام والی بات پر تپا ہوا تھا۔ سوری باس، آئندہ احتیاط رکھوں گا، وہ منانے والے انداز میں بولا۔ باس کے غصے سے سب ہی ڈرتے تھے۔ اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو، وہ ہنکارا برتا نیا حکم صادر کرتا ہوا بولا، پر باس میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ احتیاط کروں گا۔ اس لڑکی کے پیچھے ہوار ہوتے مجھے 2 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، ایسے کیسے بخش دوں اسے؟ پہلے تو وہ محض میری خواہش تھی مگر اب وہ میری ضد بن چکی ہے، اتنی آسانی سے اس کا پیچھا ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ وہ باس کی بات کے جواب میں اٹل انداز میں بولا، تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم میرے آگے بکواس کر سکو، اس لڑکی کو تو تمہیں چھوڑنا ہی پڑے گا کیونکہ میری نظر اس پر پڑ چکی ہے اور جو چیز میری نظر کو بھا جائے اسے ہر حال میں میرا ہونا پڑتا ہے۔ وہ اپنی باتوں سے اچھے سے اس کا حیثیت بتا چکا تھا، لیکن باس نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے منع کیا۔ کالی غصے سے اپنے لب بھیج گیا۔ باس کے رخ موڑنے پر وہ وہاں سے نکل آیا۔ حشام بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا
اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھائے اسے سن رہا تھا، جو کبھی اپنی ادھوری حسرتوں پر اداس ہو جاتی اور کبھی خود ہی ایکسائٹیڈ ہوتی کوئی نئی بات چھیڑ لیتی۔ حشام جانے اب اس کے من میں کیا سمائے، وہ اس کے سینے سے چہرہ اٹھائے اس کی طرف دیکھا، اسے پکار گئی۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولا، حشام آپ مجھے سن کیوں نہیں رہے؟ جائے میں نہیں بولتی۔ اس کے کھوئے کھوئے انداز پر چڑھتی ہوئی اسے سے دور ہوتے ناراضگی سے بولی، سوری جانب جو بھی شکوے شکایتیں کرنی ہیں پاس ہو کر کریں، اور رہی آپ کو نہ سننے کی بات تو میری مجال ہے میں آپ کی کسی بھی بات کو اگنور کروں۔ اس کا ہاتھ تھام واپس اسے نزدیک کرتا اپنی سینے سے لگا گیا۔ جھوٹ مت بولیے، آپ مجھے نہیں سن رہے تھے، آپ کسی اور سوچ میں گم تھے۔ وہ شکوہ کن انداز میں اس کے دل کے مقام پر انگلی گھماتی ہوئی بولی، میں جب تمہارے پاس ہوتا ہوں کوئی اور سوچ مجھ پر حاوی ہو ہی نہیں سکتی، اگر تمہیں آس پاس نہ ہو تب بھی یہ دل دماغ محض تمہارے ہی گرد گھومتا ہے۔ اس کی پیشانی پر ہونٹ ٹکاتا اس کے سارے خدشات دور کرتا ہوا بولا، میں اپنی بیوقوفی کے حد ضائع ہوئے پچھلے دنوں کو سوچتا ہوں کتنی تکلیف دی ہے نا، تمہیں کتنا ستایا ہے، کوشش کروں گا تمہاری ساری محروموں کا زیادہ کر سکوں۔ اسے مزید نزدیک کرتے اس کی آنکھوں پر ہونٹ ٹکاتا ہوا بولا، فاری اس کی جسائے پر اپنی کھلی آنکھوں کو بند کر گئی۔ آنکھوں کے بعد وہ اپنے ہونٹ اس کے بائیں گال پر موجود دل پر ٹکاتا ہوا بولا، یہ دل جیسے اس کے چہرے کو نظر لگنے سے محبوب تکتا تھا۔ حشام مجھے نیند آئی ہے، اس کی گرفت سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی، آج کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اتنے دن میرے بغیر نیندیں ہی پوری کی ہے، ابھی بھی نیند آ رہی ہے۔ اس کے گال کو نرمی سے سہلاتا ہوا بولا۔ وہ پلکیں جھکا کے اس کی اقرار پر نرمی سے جھکتا اسے خود میں سمیٹنے لگا۔ فاریا اس کی پناہوں میں قید ہو کر رہ گئی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا کسی اچھی خبر کا منتظر تھا جب خرم دروازہ دھکیلتا اندر آیا۔ وہ بغیر دیکھے بھی اندازہ لگا چکا تھا کہ آنے والا کون ہے۔ ہاں خرم بولو، اچھی خبر لائے ہو؟ پہنچا دی اس پولیس والے کو اوپر اور اس لڑکی کو میرے کمرے میں پہنچا دیا۔ وہ مغروریت سے پر لہجے میں بولتا اس کی طرف مورا۔ خرم کے چہرے کا پورا رنگ دے کر اس کا چہرہ پل میں سپاٹ ہوا۔ خرم مجھے ناکام لوگوں سے سخت نفرت ہے، اگر کوئی بری خبر لائے ہو تو یاد رکھنا تمہیں زندہ زمین میں گاڑنے میں ایک پل بھی نہیں لگاؤں گا۔ وہ سر پہ پڑا اس پوری قوت سے دیوار میں مارتے ہوئے داڑا۔ خرم واقعی ہی اس سے خوف زدہ ہو گیا تھا، اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی اسے کیسے بتائے، مگر بتانا تو تھا نا۔ بعض وہ دراصل ہم نے اسے مارنے کی پوری کوشش کی مگر عین وقت پر نشانہ چونک گیا۔ گولی اس کے سینے میں لگنے کی بجائے اس کے بازو میں پیوست ہوگی اور خرم نے اٹکتے اپنی بات مکمل کی۔ اور کا کیا مطلب، ابھی بھی اپنی بزدلی کا کوئی قصہ سنانا باقی ہے؟ اس کا باس نہیں چاہ رہا تھا خرم کے سامنے اپنی ساری پسٹل خالی کر دے۔ باس نے ہونہار نظروں سے اسے گھورا، وہ ہمارا شارپ شوٹر اس پولیس والے کی گولی کا شکار ہوتے موت کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ باس نے پسٹل نکال کر اس کا سر کا نشانہ لیا تھا۔ کیا کہتے ہو، اتار دوں یہ ساری گولیاں تمہارے اندر؟ اب تم میرے کسی کام کا نہیں، کیا فائدہ تمہارا جب مجھے ایک سے ایک نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے؟ اس کے ماتھے پر پسٹل تانے غصے کی کیفیت میں بولا، آخری بار معاف کر دے باس، میں وعدہ کرتا ہوں اس دفعہ پوری کوشش کروں گا مگر ضرور کامیاب ہوں گا، بے شک مجھے اپنی جان کی بازی کیوں نہ لگانی پڑے۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتا منمناتا ہوا بولا۔ اسے چھوڑ کر کمرے کی ایک ایک چیز تہز نہز کرنے لگا۔ اسے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ بار بار عورت کے ہاتھوں شکست کھا رہا ہے۔ اسے یہ ہار قطعی برداشت نہیں تھی۔ اس نے غصے میں آ کر پسٹل کا رخ خرم کی طرف کر کے اس کا نشانہ لیا۔ خرم کی چیخ کمرے میں گونجی تھی۔ اس دفعہ گولی محض بازو کو چھو کر گزری ہے، اگلی بار اگر تم اس ایس پی کے دل میں گولی اتار کر اس کا سانس بند کر کے نہ آئے تو اپنی پسٹل کی ساری گولیاں میں تمہارے سینے میں اتار دوں گا، اسے وارن کرنے والے لہجے میں بولا۔ خرم کا چہرہ درد برداشت کرنے کے چکر میں سرخ ہو گیا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سہاں بڑھ کے ہونٹ بھیجے اسباب میں سار ہلا گیا۔ سارے گھر والے اس وقت لاؤنج میں موجود تھے۔ شہیر بھی شیری کی موجودگی کے باعث آج کتنے دنوں بعد کمرے سے باہر آئے سب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ گھر کے تمام افراد ماسوا، یزدان، شاویز اور نشوا سبھی موجود تھے۔ شیری بیگم سب کے لیے دیے انداز میں ملی تھی۔ وہ صرف شہیر کے یہاں موجود تھے۔ وہ جتنا بھی اس بات کو جھٹلاتی وہ ان کے شوہر تھے، ان کے اکلوتے بیٹے کے باپ۔ وہ کیسے خود غرض بن سکتی تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ آہان کی خوشیاں کہیں نہ کہیں اس کے باپ اور خاندان سے جڑی تھی۔ وہ کہیں نہ کہیں خود بھی یہی چاہتی تھی کہ آہان کو اس کا حق ملے، وہ بھی اپنے خاندان کے ساتھ گل مل کر رہے۔ وہ آہان کے ہاتھ یہاں ان سب کے درمیان موجود تھی۔ اب میں چلتی ہوں، کافی وقت ہو گیا، آہان جونی سے آنے والا ہوگا،
اسے میں گھر پر نہ ملی تو بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ سب کی طرف دیکھتی ہوئی صوفے سے اٹھی ہوئی بولی۔ شہیر ان کے جانے کی بات پر کچھ ڈسٹرب ہو گئے تھے، وہ تو انہیں ہمیشہ سے اپنے اس آشانے میں روکنے کی تمنائی تھی۔ کسی نے بھی انہیں روکنے کے لیے نہیں کہا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ آہان کے بغیر یہاں پل بھی نہ ٹھہریں گی، اور آہان ان سب کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے قدم دروازے کی جانب بڑھائے تھے، جب دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے وجود کو دیکھا ان کے قدم تھمے تھے۔ وہی دوسری طرف کھڑا وہ وجود بھی تھم سا گیا تھا۔ شیری بیگم کے چہرے کے حد و حال کافی حد تک مانور اور میرو سے مشابہ تھے۔ ان کے بال بالکل میرو جیسے تھے، ہلکے ہلکے گھنگھریالے، اور ان کی آنکھیں بھی اسی کی طرح ہری تھی۔ وہ کیسے نہ پہچانتا؟ یزدان ان کی یہاں موجودگی پر جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سنجیدہ ہو چکا تھا، مگر شیری بیگم کے تاثرات میں ذرا برابر تبدیلی نہ آئی تھی۔ وہ ابھی بھی ویسے ہی پرسکون کھڑی تھی۔ جب ان کی کوئی غلطی تھی ہی نہیں تو وہ کیوں پریشان ہوتی؟ یزدان قدم با قدم چلتا ان کے نزدیک آ چکا تھا۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی یہاں آنے کی؟ وہ غصے بڑے انداز میں چیخ کر بولے۔ ان کی یہاں موجودگی اسے انگاروں پر گھسیٹ کی۔ مجھے یہاں آنے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت بالکل بھی نہیں، وہ کمال تحمل سے بولی۔ آپ یہاں نہیں آ سکتے، یہ جگہ آپ کی نہیں، میری ماں کی ہے، جو آپ ان سے چھین چکے ہیں۔ آپ کی وجہ سے میری ماں قبر میں پہنچی، آپ کو اب سکون نہیں۔ یزدان کو ان کا ٹھنڈا اور رویہ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ یزدان، اب ہمیں تمہاری آواز نہ آئے، ابھی ہم بیٹھے ہیں سارے مسئلوں کو سلجھانے کے لیے۔ داجان کی گرجدار آواز میں تنبیہ تھی۔ کیوں داجان، میں کیوں چپ کروں؟ آخر یہ عورت یہاں کیا کر رہی ہے؟ پہلے کم زہر گولا ہے ہماری زندگی میں جو ایک دفعہ پھر آ گئی ہے۔ وہ داجان کی تنبیہ پر دھیمی آواز میں بولا۔ یزدان افندی، اتنا ہی بولو جتنا حقیقت جاننے پر سہن کر سکو۔ یہ گھر میرا ہے، میرے شوہر کا، مگر میں اتنے سالوں سے خاموش ہوں تو صرف اپنی بیٹی کے خاطر۔ زہر ہماری زندگیوں میں نے نہیں، تمہاری ماں نے گولا ہے۔ جس دن اپنی ماں کے کارنامے جان جاؤ گے، اتنا بڑا بڑا بولنے کے قابل نہیں رہو گے، سمجھے؟ آئندہ مجھ سے بات کرتے ہوئے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ اتنے سالوں کا بڑا غبار باہر آیا تو شیری بیگم پھٹ پڑی تھی۔ یزدان، بس بہت ہو گیا، تمیز سے بات کرو شیر سے، کیونکہ بہت جلد آہان اور شیری اس حویلی میں آنے والے ہیں۔ ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا باقی سب کا ہے۔ شہیر صاحب اس کا غصہ دیکھتے ہوئے بولے۔ یزدان جانتا تھا کہ ان کی طبیعت پچھلے کچھ دنوں سے خراب ہے، اس لیے خود پر ضبط کر کے رہ گیا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ عورت اس گھر میں رہے گی تو میں ہرگز نہیں رہوں گا۔ وہ سب کو اگنور کرتا باپ کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ یزدان ایک بار پھر اب سالوں پہلے کی ہوئی اپنی غلطی دہرانے والے ہیں۔ داجان اس کا انداز دیکھتے تحمل سے بولے۔ لوگ مجبور کر رہے، ورنہ میں ساری رنجشیں پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ وہ غصے سے پر لہجے میں بولے۔ اس سے یہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا کہ شیری بیگم اس کی ماں کی جگہ لے لے، مگر اسے کون بتاتا کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا۔ ہر انسان دوسروں کے دلوں میں اپنے رویے سے اپنی جگہ بناتا ہے۔ بیرو سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ ایک بار پھر اسے زمانے کی تپتی دھوپ میں تنہا چھوڑ دے گا؟ آنکھیں خود بخود پانی سے بھرنے لگی۔ اس نے دھندلائی آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھا تھا۔ یزدان مضبوط قدموں سے چلتا سب کو اگنور کرتا اس کے نزدیک ترین آ گیا۔ بیرو کی آنکھوں سے ایک موتی گال پر بہہ نکلا، پھر یہ سلسلہ جیسے چال نکلا۔ اسے سے ایک قدم کے فاصلے پر رکتے وہ اس کے گال پر بہتے آنسو کو صاف کر گیا۔ بیرو نے شکوہ کے نال نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یزدان نے سب کو اگنور کرتے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس کے قدم داخلی دروازے کی طرف بڑھے۔ یزدان، زمیرہ کا ہاتھ چھوڑ دو، وہ تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جائے گی۔ بیرو کو ساتھ لے جاتا دیکھ داجان طیش میں آتے داڑے تھے۔